تب یہ کہ صدقات کا صحیح مصرف بتا دیا کہ اس میں اگر اپنی جگہ نکال لیں تو اتنا تو ان کو حق ملے گا، لیکن اصل میں یہ ناخواندہ مہمان جو آتے ہیں تب ان کو راضی کرنا جو ہے یہ اسلام کا کام نہیں ہے۔ صدقات جو ہے فقراء کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، صدقات اور زکوٰۃ کے انتظام کرنے والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی تالیف قلب دلداری مقصود ہو، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے ہے، تاوان زدہ لوگوں کی اپلفٹ کے لیے ہیں، اور اللہ کی راہ کے مقتضیات کے لیے یہ ہے، اور مسافروں کے لیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ کسی کی اپنی منمانی کارروائی نہ پیغمبر کی ہے کہ ان پر الزام عائد کیا جائے، اور نہ کسی کی ہے، تو اللہ کی طرف سے فریضہ مقرر ہے کہ ان کا اس میں اس لیے پیغمبر کو مسترد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں اگر یہ ہے تو اپنا حق لیں، اور نہیں ہے تو ناخواندہ مہمان بننے کی کوشش نہ کریں۔ اب ان کو دفع کر دیا مسائل بتا کر کے کہ اس قسم کے جتنے آ گئے ہیں لا خیر ان کو نکالو یہاں سے، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو ذرا تفصیل سن لیجئے۔ ایک تو صدقات کا لفظ جو ہے یہاں استعمال ہوا، زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات یوں تو عام استعمال میں دونوں ایک دوسرے کے محل میں بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ دونوں کا الگ الگ ایک مقصد ہے۔ جب اسلام نے زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اس کی ایک اصطلاح بن گئی، تو زکوٰۃ سے وہ مال مراد ہونے لگا کہ جو سرکاری قانون کے تحت یا اسلامی قانون کے تحت عشر کی یا پیداوار جو زمینی ہے اس کی پیداوار پر یا مختلف شکلوں میں جو ٹیکسز ہے، ان چیزوں کے اوپر جو متعین رقم ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کرتی ہے۔ اور صدقات عام ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے وہ بھی صدقات میں ہوگا۔ صدقات کے معنی ہے تصدیق کی، اس لیے کہ آدمی کی صداقت اور اس کے ایمان کی تصدیق کے لیے اصلی چیز یہ ہے کہ آدمی اس مقصد کے لیے اپنا مال کی طرح خرچ کرے۔ زبان کے غازی تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے وہ حقیقت میں اس مقصد کا سچا عالم بنا ہے۔ سمجھا؟ تو اس کو صدقات کہتے ہیں، اور یہ حاوی ہے دونوں پر۔ لیکن زکوٰۃ جو آئے گا، سمجھا، تو اگرچہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے زکوٰۃ کے حکم سے پہلے بھی، تو اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے کہ جو زکوٰۃ کے حکم سے پہلے تھی، اس لیے کہ رہی ہے زکوٰۃ تو ہر مذہب میں ہمیشہ سے۔ لیکن جب اسلام کے زکوٰۃ کے حکم کے آ جانے کے بعد جب لفظ آتا ہے تو وہ زکوٰۃ اصطلاحی کے معنی ہوتا ہے، اور صدقات کا لفظ آتا ہے تو عام ہوتا ہے۔ تو صدقات کی تمام رقموں کا یہ مصرف بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرا فقہی فتویٰ سن لیجیے کہ زکوٰۃ اور صدقات کی رقم کا مصرف وہی ہے کہ جو یہاں بیان ہوا ہے، سمجھے؟ اس میں آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے مولوی لوگوں کا یہ فتویٰ بالکل غلط ہے کہ انما الصدقات للفقراء پر لام چونکہ داخل ہے اور لام تبلیغ کے لیے آتا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ یا صدقات صرف اس صورت میں ادا ہو سکتے ہیں جبکہ آپ متعین شکل میں متعین رقم ایک غریب کے جیب میں ڈال دیں کہ بابا یہ لو تمہارا زکوٰۃ۔ لیکن اگر اجتماعی طور پر کوئی کام کریں ان کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، تو وہ انتہا زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں آپ پہ؟ ان لوگوں کیا زکوٰۃ نہیں ادا نہیں ہوتی۔
تو اس مسئلے پر تو میں بات کرنے کے لیے ضرورت نہیں بس کرتا ہے، میں اس پر مولوی لوگوں کے مقابلے میں باہر کا لڑ چکا ہوں، تو اور میں نے واضح کر دیا کہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اس میں ان کی دلیل صرف ایک ہے کہ للفقراء میں لام جو ہے تبلیغ کے لیے آتا ہے، لام تبلیغ، لام جب تبلیغ کے لیے آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جب تک کہ آپ تبلیغ نہ کر دے کسی شخص کو تو عام ان کے صلاح بہبود کے لیے چاہے جو کچھ کرتے پھرے تو تبلیغ نہیں ہوئی، بھلا کیسے ہوئی زکات؟ سمجھ شریف میں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر لام تبلیغ ہی کے معنی کے لیے آتا ہوتا تب تو یہ بات کچھ تھی تو، لیکن لام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم سے کم 22 معنوں کے لیے آتا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک 27 معنوں کے لیے آتا ہے۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے تھے، آپ کچھ دیجیے، سمجھ گا؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لام جس طریقے سے تبلیغ کے مفہوم میں آتا ہے اسی طریقے سے بابود کے، رفاعیت کے، خدمت کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس لیے کہ اسی میں بعض مصارف کو آیا فی کے ساتھ، اور فی کو تو کوئی بھی نہیں کہے گا تبلیغ کے لیے آتا ہے، وہ تو بینیفٹ ان کے مفاد میں عرض کیا جائے۔ اس لیے یہ خیال بالکل عامیانہ اور سطحی سڑی ہوئی مولویت، اس کی کوئی بنیاد نہیں، سمجھا؟ ان کے بہبود کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غریبوں کو بلا کر کے ان کے جیب میں ڈال دیں، ان کی بہبود کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں مختلف قسم کے رفاعی ادارے غریبوں کے لیے خاص قائم کریں، ان کی بہبود کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غربا کے لیے اوسط رکھ کر کے کہ ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، سمجھ جائے، ان کے لیے کاروباری فروغ دینے کے لیے اس میں مختلف میدانوں میں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ان کا فائدہ پہنچانا چاہیں، ان کے مال کو لوٹنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ یہ صدقات فقراء کے بہبود کے لیے اور مساکین کے لیے۔ فقراء کا لفظ اور مساکین کا لفظ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر کے معنی تو محتاج کے ہیں، سمجھا، اور مسکین کے معنی ذرا اس سے زیادہ ہے۔ فقیر تو غریب ہے، لیکن غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حوصلہ رکھتا ہے، کچھ ہمت رکھتا ہے، کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ کر ہی لیتا ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جو ہمت ہار بیٹھا ہو، غریبی نہ ہو بلکہ حوصلہ بھی ہار بیٹھا ہو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے نا۔ بعض لوگ زندگی میں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ابھی آج خودکشی کی خبر بڑی دردناک ہے، جو ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ماں باپ یا بیوی بچوں کا تقاضا ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، اور وہ نروس ہو کے، کیونکہ کوئی انتظام نہیں ہے، حضرت عمر کی حکومت تو ہے نہیں، تو انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جب نروس ہو جاتے ہیں تو پھر جو کچھ ہو کر گزرے۔ تو یہ دونوں لفظوں میں ذرا فرق ہے، فقراء مساکین والعاملین علیہا، اور ان کے تحصیلداروں کے لیے، اس لیے کہ بہرحال جو شعبہ آپ قائم کریں گے تو اس کے لیے چپراسی ہوں گے، تحصیلدار ہوں گے، دفتر ہوگا، سیکریٹریٹ ہوگا، یا پھر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اندھیر نگری تو نہیں ہوگی، تو ان کے دفاتر کا اور ان کے کارکنوں کا انتظام بھی اس سے کرنا ہوگا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی دلداری مقصود۔ دلداری مقصود یہ ہوتی ہے کہ یہ پولیٹیکل مصرف ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ لڑائی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ بعض علاقوں میں ایسے بااثر لوگ ہوتے ہیں تو ان بااثر لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھلا پلا کے راضی نہ رکھا جائے تو دشمنوں کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں، سمجھا، دشمن ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔
تو ان کو دانے سک میں لقمہ دوختہ بیچ لیا جاتا ہے، کچھ ٹکڑے ان کی طرف پھینکے جاتے ہیں تاکہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیے جا سکے۔ آج بھی یہی ہے، ہر جگہ ہر حکومت کرتی ہے، مجبور ہے، متمدن سے متمدن حکومت بھی کرتی ہے، اسلامی حکومت میں بھی یہ پولیٹیکل مصرف موجود ہے۔ بعض فقہ اس مصرف کو کہتے ہیں ختم کر دیا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے اقدار کے مضبوط ہو جانے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن یہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ رائے غلط ہے۔ سمجھ آپ، اگر اسلام کا اقدار بھی وہ کہیے کہ جو وہ دمدمہ تھا تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب آج تو اسلام اس بے کسی کی حالت میں جس کا ماتم مولانا حالی مرحوم نے کیا اپنی کتاب میں، تو آج تو یہ ہے کہ بہرحال اتنی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں کو اپنی سرحدوں کے حفاظت کے لیے ان آدمیوں کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے کہ جو حکومت کے لیے خطرہ نہ پیدا کر سکے۔ ان آدمیوں کے متعلق یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بہت سے مسلمان ہیں نا کہ جو انتظار میں ہے کہ کب روس کے ٹینک آئے ان پر سوار ہو کر کے وہاں پہ سر پر سوار ہو جائے۔ سمجھ آپ، اس قسم کے ایمان فروش ہوتے ہیں، سمجھ آپ، تو ان کو کوئی لقمے پھینک کر کے ان کے حلق کو بند کیا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، اور اسی طریقے سے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل خرچ ہے، سمجھ آپ، یہ اسلامی حکومت کی بہبود کے لیے ہر حکومت اس پر مجبور ہوتی ہے، اسلام میں بھی ہے یہ چیز۔ تو پھر رقاب اور غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے بھی یہ رقم صرف ہوگی۔ اس وقت ایک بڑا اہم خرچ یہ بھی تھا، اسلامی بیت المال میں خاص طریقے پر اس کی مد رکھی گئی تھی، اور بہت بڑی رقم اس کے لیے ریزرو تھی کہ جو غلام ہیں وہ آزاد کیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کے سسٹم کو اسلام نے باطل ناخواستہ قبول کیا۔ اسلام کی فطرت کے خلاف ہے غلامی۔ قدم قدم پر نخاسوں پہ غلام بک رہے تھے، تو اگر اسلام یہ اعلان کر دیتا کہ ہم غلامی کے سسٹم کو ہم نے ختم کر دیا تو یہ تو بین الاقوامی پیچیدگی پیدا ہو جاتی۔ البتہ اسلام نے یہ کیا کہ اپنے نظام میں سمجھا غلاموں کے اپلفٹ کے لیے نہایت وسیع نظام قائم کر۔ اگر وہ قائم نہیں رہا ہے تو اسلام پر اس کا الزام نہیں ہے، اس کا الزام یا تو مولوی حضرات پر ہے یا ان لوگوں کو پر ہے کہ جن کے ہاتھ میں حکومت کی بھاگ رہی ہے۔ سمجھا، ورنہ اسلام نے تو یہ بھی کر دیا تھا کہ آپ کسی کو غلام لوٹی نہیں کہہ سکتے۔ پیغمبر نے منع فرمایا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ فتح فتات کو غلام نہیں کہہ سکتے آپ۔ سمجھا، اگر غلام کہہ سکتے تھے تو اس لیے کہ عربی میں اس زمانے میں غلام کا لفظ اردو کے معنی میں نہیں تھا۔ سمجھا، وہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا فوجیوں کو جوان ادھر آ جا، تب فتح فتات کہہ سکتے۔